السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری فکر غامدی سے مکالمہ سیریز کی تیسری ایپیسوڈ تھی، اور آج جو ہمارے محترم مہمان ہیں اسد مشاہدی صاحب، انہوں نے غامدی صاحب کے قرآنی تصورات کے ماخذ پہ بات چیت کی کہ ان کو کہاں پہ ہم ٹریس بیک کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اسد مشاہدی صاحب نے اپنی انہی گزارشات کو ایک اور پلیٹ فارم سے جب لوگوں کے سامنے رکھا، جو کہ ان کا ایم فل کا ایک مقالہ ہے، تو محترم حسن الیاس صاحب نے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس کا جواب دیا۔ انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو مشاہدی صاحب سے کریں گے۔ ابھی میں آپ کو اس جواب کا ایک چھوٹا سا حصہ سنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو بات ابھی آپ سننے جا رہے ہیں، اس جواب کے دوران محترم حسن الیاس صاحب نے اسی بات کو مختلف انداز سے کئی مرتبہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا، ہمارے قیمتی اذہان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے مثبت غور و فکر کا، چیزوں کو حقیقت میں اتر کے اپریشیٹ کرنے کا۔ جب اس طرح کے منفی کاموں میں وہ پڑتے ہیں تو اس سے جو بڑی حقیقت، بڑا خیر ہوتا ہے، اس سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ انہوں نے نصیحت کے طور پہ اسد مشاہدی صاحب اور دیگر طالب علموں سے کی کہ غامدی صاحب کی فکر پہ آپ سوال نہ اٹھائیں، اس پہ کوئی علمی نقد نہ کریں، کیونکہ یہ ایک منفی کام ہے، یہ مثبت کام نہیں ہے، اور اس سے آپ بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور خیر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ قبول کریں نہ کریں، زمانہ قبول کر لیتا ہے، تو پھر وقت گزرتا ہے اور تو انہوں نے ایک اب لفظ دھمکی تو نہیں استعمال کیا جائے گا، لیکن شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی اگر علماء اس پہ تنقید کرتے بھی رہیں گے تو عوام اس کو قبول کر رہی ہے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد جس طرح کی جگہسائی ہمارے علماء کو اٹھانی پڑی، ان عملی اختلافات کو شدت کی آگ میں بھڑکا کر ایک نفرت آمیز بیانیہ بنانے میں، ٹھیک ہے، تو غامدی صاحب پہ علمی تنقید کرنا نفرت کی آگ کو بھڑکانے کے مترادف ہے، اور اس سے ایک بیانیہ وجود میں آتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ جو مولانا مودودی کے بارے میں بنایا گیا، جو باقی علماء کے آج وہاں ریورس ہو رہا ہے۔ آج شرمندگی ہوتی ہے علماء کی مجلسوں میں آپ بیٹھیں تو جو کچھ طرز فکر انہوں نے اپنایا، تو آج سے قبل جن لوگوں نے، انہوں نے ایک نام لے کے بھی بتایا کہ جن لوگوں نے تنقید کی ان کو آج شرمندگی کا سامنا ہو رہا ہے، اور آج وہ اپنی آراء سے رجوع کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسد مشاہدی صاحب اور دیگر تمام ایسے اذہان جو ابھی پیدا ہوئے یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، جو غامدی صاحب کے فکر پہ علمی تنقید کرنا چاہتے ہیں، ان کو حسن الیاس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرمندگی ہوگی، جیسے پہلے لوگوں کو ہوئی ہے، آپ ناکام ہو جائیں گے، لوگ تو غامدی صاحب کی فکر کو قبول کر لیں گے، لہٰذا یہ منفی کام نہ کریں۔ اور یہ ساری کتابیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا نہیں لکھا گیا مولانا مودودی کے بارے میں، یعنی ایک مودودی 100 یہودی، اور امریکہ کے ڈالر آتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ آج وہ امام دنیا کے افق پر ایسے روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے کہ خود ان کی فکر کے جہادی ان سے انسپریشن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آج وہ امام، غالباً مودودی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہ وہ آج دنیا کے افق پہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہیں۔ اس امام کی زندگی کا مقصد و محور، ساری فکر کا حاصل کیا تھا؟ کہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا، اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین، جس کی فکر کے آگے سے پھر اور بھی لوگ پیدا ہوئے۔ تو ایک طرف تو وہ روشن ستارے کی مانند چمک رہا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا کہ وہ دین کی بالکل غلط تعبیر ہے، کیونکہ دین میں تو اقامت دین کا تصور ہی نہیں ہے غامدی صاحب کے مطابق، دین کے اندر تو یہ ساری باتیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ روشن ستارے کی طرح بھی چمک رہے ہیں دنیا کے افق پہ مودودی صاحب، لیکن ان کی فکر بھی غلط ہے اور غیر قرآنی ہے، یہ بھی ساتھ یاد رکھیے گا۔ اور کبھی فکری ماخذ دیوبندیت کا تلاش کیا جائے تو سارا کا سارا مولانا مودودی کی سیاسی فکر میں نکل آئے گا۔ تو اس کو نا، چونکہ ہمارا تو سابقہ پیش آ رہا ہے قادیانی مبلغین، احمدی مبلغین کے ساتھ، وہی جو ایک سوکیانہ انداز ہے نا، دھمکیاں اور سوکیانہ انداز، صرف میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ ایک چیز یہ دکھائی ہے، اور اسد مشاہدی صاحب کی اس پوڈ کاسٹ میں یا اس پروگرام جس کا یہ جواب دے رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ جا کے سن لیں اس کو۔ کتنی شائستگی کے ساتھ انہوں نے بات کی، اپنا ایک علمی مقالہ، اس کے جو مندرجات تھے اس کو ڈسکس کیا، لیکن اس کے وہ جو کہ جرم اتنا بڑا ہے نا، اب غامدی صاحب کی فکر کے اوپر کوئی علمی تنقید کر دے تو جرم ہے نا، تو اس جرم میں جو ایک انتہائی توانا اور پیشنیٹ جو وائس ہے، وہ تو حسن الیاس صاحب کی ہے نا، جو غامدی صاحب کی فکر کو پروپیگیٹ کرنے کے حوالے سے ہو، ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے ہو، ایک غامدی صاحب کے بیانیے کو عوامی زبان میں اس کو بیان کرنا ہو۔ تو بہرحال انشاءاللہ جو انہوں نے جوابات دیے اس پہ ہم تفصیلی گفتگو مشاہدی صاحب سے ہی کریں گے اور ان کے سامنے وہ باتیں رکھیں گے، لیکن اس وقت صرف آپ کے سامنے اتنی بات لانی تھی کہ کیا آپ یہ سمجھتے، وہ لوگ جو غامدی صاحب کے فکر کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے معاملات سے اتفاق رکھتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حسن الیاس صاحب کا یہ انداز علمی ہے؟ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ دیکھیں، اس مکتبہ فکر کی طرف سے سب سے بڑی بات یہی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ مولوی تو آپس میں ایسے لڑتے ہیں، سوکیانہ انداز میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، علمی انداز سے استدلال سے بحث کرو، شخصیات پہ حرف نہ اٹھاؤ۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ اس لیے دکھا دیا کہ تھوڑا سا نا بات چیت کو حقائق کی دنیا میں سامنے رکھا کریں۔ باقی انشاءاللہ آپ آج کا پروگرام سنیے گا،
3 باتیں بہت نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں، انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیے گا، لیکن میں ان 3 باتوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں تاکہ جب آپ اس گفتگو کو سن رہے ہوں، جب آپ پریزنٹیشن کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں فائدہ مند ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ ظاہر پلانٹ ارتھ پہ پہلے آدمی تو نہیں ہے جو ایک فکر پیش کرے، اس سے پہلے بھی لوگ موجود ہیں، لہذا غامدی صاحب کی فکر کا کہیں پہ جا کے کنیکٹ ہونا، اس کے روٹس کا کہیں پہ جا کے جڑنا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ کچھ ایسے روٹس ہیں جہاں پہ غامدی صاحب کی فکر کلی طور پہ مماثلت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ خدا کی قسم حدیث اور سنت کے فرق کے معاملے میں، یہ ہم انشاءاللہ چونکہ میرا سبجیکٹ ہے احمدیت، میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ I am more than happy to be confronted in an academic way کہ غامدی صاحب کی جو حدیث اور سنت کے حوالے سے ایک خاص فرق اور تعبیر ہے، اس کا ماخذ صرف ایک انسان ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ نہ وہ امام شاطبی ہیں، جزوی مماثلت آپ کہیں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کلی مماثلت ہے، کلی اس کانسیپٹ کے ذیل میں کہ حدیث اور سنت کا فرق ہے اور حدیث کا ماخذ جو سنت کا ماخذ ہے وہ حدیث نہیں ہے، اور حدیث سنت کا تعلق صرف عملی کارروائیوں کے ساتھ ہے، صرف اعمال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کیا اعتراض ہے کہ بھائی جب آپ اپنے ماخذ کو ٹریس بیک کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرنے میں کیا حرج ہے کہ آپ کا جو یہ ایک خاص معاملہ ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اسی طرح دیکھیں غامدی صاحب کا جو تصور ہے قراءات کے حوالے سے، جو وہ کہتے ہیں جو مختلف قرآن کریم کی قراءات ہیں، اس کو وہ فتنہ عجم کی باقیات اپنے انداز سے قرار دیتے ہیں، تو اس حوالے سے غامدی صاحب کے جو استدلال ہے اس کا بہت بڑا حصہ کہاں پہ جا کے جڑتا ہے؟ وہ جا کے جڑتا ہے تمنا امادی صاحب سے، اور اس سے پہلے جو مستشرقین نے کام کیا وہاں پہ جڑتا ہے۔ تو بھائی اس کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کہیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے غامدی صاحب یہاں اس معاملے میں ان کی فکر یہاں پہ جڑی ہوئی ہے، یعنی اپنے جو ماخذ ہے وہ پورے تو بیان کریں، یعنی جن سورسز کے ساتھ غامدی صاحب کا مختلف معاملات میں کلی طور پہ مماثلت پائی جاتی ہے اس کو آپ بیان ہی نہیں کرتے، اور جہاں پہ مماثلت کلی نہیں ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، یہ جو ہے کہ نظم قرآن کو بنیاد بناؤ، الفاظ کی لغوی بحث کرو، اور اس کے بعد کلام عرب کو بنیاد بنا کے ان 3 چیزوں کو لے کے قرآن کو سمجھو۔ سر سید احمد خان کی فکر، خاص طور پہ ان کی جو قرآنی تفسیر پہ جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا، آج ہم نے حوالے سے یہ بات آج کے پروگرام میں کی ہے، انہوں نے کہا کہ میری کوئی آپ تفسیر دکھا دیں، میں اس بات کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ جو یہ قرآن کا جو نظم ہے یا الفاظ کی جو لغوی بحث ہے یا جو کلام عرب اس کے خلاف ہو۔ تو اب اگر غامدی صاحب اس بات کا اعتراف کر لیں کہ بھائی جو میرا یہ ایک کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے، اس کے ماخذ اور بھی ہیں لیکن سر سید صاحب سے ایگری کرتا ہوں میں، یعنی اپنے ماخذ کو، جو کہ ان کا تو کیا موقف، ان کا حسن الیاس صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو لیبل نہیں کرتے کہ سر سید گمراہ ہے، فلاں یہ ہے، ہم تو استدلال سے بحث کرتے ہیں، ہم تو دلیل کو دیکھتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پہلی بات ہے غامدی صاحب کا مسئلہ اور ہے، وہ تو لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں، وہ تو پرویز ہو، غلام احمد پرویز ہو یا سر سید ہو، اس طرح کے لوگوں کو وہ تو گمراہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو شخصیات پہ لیبل لگانا ہے ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو استدلال سے بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا یہ ایک بنیادی ایک سوال تھا کہ بھئی اپنے جو آپ کے ماخذ ہیں، جو آپ کے روٹس ہیں، وہ پورے بیان کر دو، اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ اور خاص طور پہ چونکہ میرا سبجیکٹ کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی تحریرات۔ اگر مرزا صاحب کا اور جاوید احمد غامدی صاحب کا جو کانسیپٹ ہے حدیث اور سنت کا، جب اس میں کلی مماثلت پائی جاتی ہے تو اس کو بیان کر دو۔ دوسری بات، پھر وہی بات ہے کہ سوالیہ نشان بہت کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے نا۔ آج ہمارے اسد مشاری صاحب نے حوالے کے ساتھ یہ بات پیش کی، انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب نے قرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اتقان، اس کا حوالہ دیا، اور اس حوالے سے یہ تاثر دیا کہ گویا امام السیوطی جو ہیں ان کی رائے بھی قرات کے معاملے میں کچھ اس طرح کی ہی ہے جس طرح غامدی صاحب کی ہے۔ حالانکہ مشاری صاحب نے کہا کہ اس کتاب کے اندر تو امام سیوطی نے قرات کے معاملے پہ امت کا اجماع نقم کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ صاحب کتاب کی بات کو اس کے منشا کے خلاف پیش کرنا، سیاق و سباق سے کاٹ کے پیش کرنا، ہمیں کم از کم یہ توقع غامدی صاحب سے نہیں ہے۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ اب یہ سوال اٹھانے پہ گالیاں نکالنی شروع کر دیں آپ لوگ، آپ کہیں گے کہ آپ لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کو شرم آ جائے گی بات، یار یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا آخری بات کرتا چلو، بہت اہم سوال ہم نے آج یہ رکھا کہ جو تفسیر معصور ہے، خاص طور پہ قرآن کریم کی آیات کی، بھلے وہ بعض آیات کی ہو، وہ تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، اس تفسیر کے باوجود، اس تفسیر کے متوازی، کیا غامدی صاحب کو حق ہے اپنی تفسیر کرنے کا؟ جو غامدی صاحب کے ہاں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر تو ایک ہی لی جائے گی، وہ زیادہ تو لینی نہیں ہے۔
تو اگر وہ ایک تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے تو اس کی موجودگی میں کیا غامدی صاحب کو حق ہے اپنی تفسیر بیان کرنے کا اور اس کو اس آیت کی ایک تفسیر قرار دینے کا؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ بہرحال انشاءاللہ یہ مکالمہ آگے بڑھے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈز کے اندر ہم بہت سارے اور اکیڈیمکس کے ساتھ جن سے ہم رابطے میں ان کو لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ہماری ایک ہی کوشش ہے اور ایک ہی نیت ہے باذن اللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ایک اسلام کا ایک جو روایتی تصور ہے اس کے بھی دلائل آپ کے سامنے ہوں، اس کے بالمقابل غامدی صاحب نے جو ایک تصور پیش کیا اس کے بھی دلائل آپ کے سامنے ہوں، تاکہ آپ پھر بہتر انداز سے کچھ فیصلہ کر سکیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو غامدی صاحب کی فکر کے نمائندہ لوگ ہیں وہ ان سوالوں پہ کچھ غور کریں گے اور انشاءاللہ اس کا علمی انداز میں ہمیں جواب دیں گے، ہمیں آگے سے دھمکیاں نہیں دی جائیں گی۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔